رہ جائے برم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب پر ماں مجھ کو ہر سال طلب پر ماں مجھ کو ہر سال مدینہ دکھا مجھ کو ہر سال طلب پر ماں مجھ کو ہر سال طلب پر ماں مجھ کو ہر سال مدینہ دکھا مجھ کو ہر سال کروں ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم میرے آنے والی سب نسلیں میرے آنے والی سب نسلیں میرے آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا گھر دے گی اسباب ان کو ایسی پرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہے قید معاصی میں یہ جگر ہے قید معاصی میں یہ جگر لت پت ہے گناہوں میں یہ مگر لت پت ہے گناہوں میں یہ مگر ہے قید معاصی میرا جگر لت پت ہے گناہوں میں یہ مگر غفارنگ تو یہ میرا درم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہیبت سی ہر ایک گردن خم ہے ہیبت سی ہر ایک گردن خم ہے ہر آنکھ ندامت سے نم ہے ہیبت سی ہر ایک گردن خم ہے ہیبت سی ہر ایک گردن خم ہے ہر آنکھ ندامت سے نم ہے ہر آنکھ پہ ہے اشکوں سے رقم
اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم بہتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم پڑھتا ہے رہو نعت مصطفیٰ پڑھتا ہے رہو نعت مصطفیٰ مولا میں کروں تیرے حمد ثنا مولا میں کروں تیرے حمد ثنا پڑھتا ہے رہو نعت مصطفیٰ مولا میں کروں تیری حمد ثنا حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم بہتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم یہ تھے ہمارے جامعہ کے درجہ رابعہ کے طالب علم خلیل اللہ جو آپ حضرات کے سامنے نعت پیش کر رہے تھے۔ اب میں تقریر کے لیے دعوت دوں گا ہمارے شعبہ اسکول کے طالب علم محمد اسماعیل کو کہ وہ آئیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محمد اسماعیل شعبہ اسکول۔ یہ نہیں ہے یار، دوسرا والا تھا، چلو آ جاؤ۔ اردو والے کا نام کیا تھا؟ چلو ابھی شروع کرو۔ ہاں آ جاؤ۔ حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام اور علماء اکرام، معزز مہمانان گرامی، آج میں اس عظیم الشان محفل میں جس عظیم الشان عنوان پر لب کشائی کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ عنوان شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ گلشن لامکھا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے معنون ہے۔ میرے ضمیر نے یہ صدا بلند کی کہ تو اس عظیم ہستی کی سیرت بیان کیوں نہیں کرتا جس کی سیرت ابو جہل کی مٹی میں
کھنکریاں بیان کرتی ہے، جس کی سیرت حجر و شجر بیان کرتے ہیں، جس کی سیرت خود رب کائنات بیان کرتا ہے۔ سامعین محترم، سیرت طیبہ کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے، کان خلقہ القرآن۔ اس کا ترجمہ ایک شاعر یوں بیان کرتا ہے، پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، سیرت شاہ ابرار کی قرآن سے پوچھو۔ قرآن متن ہے، میرے آقا تشریح ہے، قرآن قرآن ہے، میرے آقا صاحب قرآن ہے، قرآن مصدق ہے، میرے آقا صادق ہے۔ لا اقسم بهذا البلد، یہ میرے آقا کا شعر ہے۔ الم نشرح لک صدرک، یہ میرے آقا کا سینہ ہے۔ والعصر، یہ میرے آقا کا زمانہ ہے۔ والضحی، یہ میرے آقا کی والضحی، یہ میرے آقا کا چہرہ ہے۔ واللیل، یہ میرے آقا کی زلفیں ہیں۔ وعندہ مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، یہ میرے آقا کے عقائد ہے۔ اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، یہ میرے آقا کے معاملات ہے۔ یا ایہا النبی، یہ میرے آقا کی نبوت ہے۔ یا ایہا الناس، یہ میرے آقا کی رسالت ہے۔ یا ایہا الناس، یہ میرے آقا کی جلوت ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، یہ میرے آقا کی خلوت ہے۔ وداعیا الی اللہ، یہ میرے آقا کی دعوت ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ میرے آقا کی نصرت ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، یہ میرے آقا کی بصارت ہے۔ وخاتم النبیین، یہ میرے آقا کے ختم نبوت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ میرے آقا کے معراج ہے۔ وازواجہ امہاتہم، یہ میرے آقا کے ازواج ہے۔ وبناتک، یہ میرے آقا کی بنات ہے۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون، یہ میرے آقا کی جماعت ہے۔ سامعین محترم، خالق کائنات رب الارض والسماوات نے میرے آقا کی سیرت کو دگانا یکتا انداز سے قرآن پاک کی لڑی میں پرویا ہے۔ میں نے سیرت طیبہ کے مختلف پہلو میں سے ایک پہلو اخلاق سے چنا، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ انک لعلی خلق عظیم۔ پھر نمونہ اخلاق نبوی کو دیکھنا ہے، تو طائف کے میدان کو دیکھ، میرے آقا زخموں سے چورا چور ہے، پھر بھی لب دعا ہدایت سجی ہے۔ نمونہ دیکھنا ہے تو فتح مکہ کو دیکھ، جب آقا عربی سر جھکائے مکہ میں داخل ہوئے، ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، دشمن خدا اور رسول تھے، میرے آقا نے دائرہ ابو سفیان کو دائرہ امن قرار دیا۔ جس نے پناہ مانگی پناہ دی گئی، جس نے دروازہ بند رکھا امن میں رہا۔ نمونہ دیکھنا ہے تو کعبۃ اللہ کو دیکھو، جب بڑے بڑے سردار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمع ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا تھا وہ جمع ہے، جنہوں نے ظلم ڈائے وہ جمع ہے۔ لیکن آج میرے آقا بدلہ نہیں، انتقام نہیں، اعلان کرتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم۔ نمونہ دیکھنا ہے تو حضرت انس کو دیکھو، جو 10 سال خدمت نبوی کرتے رہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، اللہ کی قسم آقا عربی نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ نمونہ دیکھنا ہے تو حضرت زید بن حارثہ کو دیکھو، باپ کو چھوڑ کر، آزادی کو چھوڑ کر وہ غلامی محمد قبول کرتا ہے اور ہارے دل سے کہتا ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، آقا یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ نمونہ دیکھنا ہے تو ابوبکر، عمر، عثمان، حضرت خدیجہ کو دیکھو، کون سی وہ تلوار تھی جس نے ان لوگوں کو غلام محمد میں جھگڑ کر رکھ دیا تھا؟ تو جواب ملتا ہے کہ وہ تلوار اخلاق نبوی کی تلوار تھی جس نے دنیا کے نقشوں کو پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ میں اس تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں، حضور آئے تو سر آفرینش پھا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پھا گئی دنیا، بجھے چہروں سے اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے شعبہ اسکول کے طالب سمیع اللہ۔
اب میں نظم کے لیے دعوت دیتا ہوں درجہ رابعہ ہی کے طالب علم محمد ابراہیم کو کہ آئیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنی خوبصورت آواز میں نظم پیش کریں۔ محمد ابراہیم، درجہ رابعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہا ہوں۔ بن دیکھ
بن دیکھے محمد پر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، روزہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے، روزہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے، حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے، حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے، جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، معراج کے شب مولا جبریل سے یوں بولے، معراج کے شب مولا جبریل سے یوں بولے، محبوب کے تلووں پر لب رکھ کے جگانا ہے، محبوب کے تلووں پر لب رکھ کے جگانا ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے، مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے، ہر معجزہ اعلیٰ ہے، انداز سہانا ہے، ہر معجزہ اعلیٰ ہے، انداز سہانا ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے،
سرکار کے یاروں سے بہتر ہے کہاں کوئی، سرکار کے یاروں سے بہتر ہے کہاں کوئی، سرکار کے زمانے سا نہیں کوئی زمانہ ہے، سرکار کے زمانے سا نہیں کوئی زمانہ ہے، بل دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، بل دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے۔ دوسرے والے کیا نام ہے جو دوسرا ہے شبیر کو بولنا ہے؟ اس کو نہیں ابھی اس کو بلا کے چاہ رہے ہیں، وہ ہے ابھی ادھر ہے، اس کے بعد میں بلا۔ یہ تھے ہمارے جامعہ کے طالب علم محمد ابراہیم۔ اب میں حضرات کے دلوں کے جذبات کو مزید گرمانے کے لیے عالمی شہرت یافتہ نظم و نعت خوان حافظ اشفاق صاحب کو دعوت دوں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا خوبصورت کلام پیش کریں۔ تشریف لاتے ہیں حافظ محمد اشفاق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک بے فکر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا، اس کے بعد ایک اور کلام آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ حضرت سید نفیس شاہ صاحب کا کلام ہے، یہ بہت ہی خوبصورت کلام ہے۔ کم رکھیے گا ان کو، کم۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں،
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بس میں کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بس میں کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولی سید الاخری، سید الاولی سید الاخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ایسے تیرے نبی، کیا عرب کیا عجم سب ایسے تیرے نبی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا، میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ جس کو میں تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں، توبہ توبہ نہیں، کوئی تجھ سا حسین، توبہ توبہ نہیں، کوئی تجھ سا حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس دل کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے حضرت شاہین اقبال اسد صاحب کا ایک کلام ہے، بہت ہی خوبصورت کلام ہے، توجہ سے سماعت کیجیے گا۔
امت مسلمہ کے جوانوں سنو، یہ جوانی یہ قوت ہے کس کام کی، جب کہ آقا کی حرمت نہ محفوظ ہو، ہم غلاموں کی عزت ہے کس کام کی۔ امت مسلمہ کے جوانوں سنو، یہ جوانی یہ قوت ہے کس کام کی، جب کہ آقا کی حرمت نہ محفوظ ہو، ہم غلاموں کی عزت ہے کس کام کی۔ پیٹ اپنا مسلمان بھرتا رہے اور اللہ کا دین مٹتا رہے، پیٹ اپنا مسلمان بھرتا رہے اور اللہ کا دین مٹتا رہے، اور اللہ کا دین مٹتا رہے۔ کار سرکار پر جو نچھاور نہ ہو، ایسی دولت ہے ثروت ہے کس کام کی، کار سرکار پر جو نچھاور نہ ہو، ایسی دولت ہے ثروت ہے کس کام کی۔ طالب علم دین اور دنیا سنو، علم امی لقب پر فدا گر نہ ہو، طالب علم دین اور دنیا سنو، علم امی لقب پر فدا گر نہ ہو، علم امی لقب پر فدا گر نہ ہو، ایسی تعلیم کا پھر ہے کیا فائدہ، ایسا علم ایسی حکمت ہے کس کام کی، ایسی تعلیم کا پھر ہے کیا فائدہ، ایسا علم ایسی حکمت ہے کس کام کی۔ میری تاجر مومن سے درخواست ہے، گر اہانت شگے دی کی برداشت ہے، میری تاجر مومن سے درخواست ہے، گر اہانت شگے دی کی برداشت ہے، گر اہانت شگے دی کی برداشت ہے، کتنے گھاٹے کا سودا ہے خود سوچ لو، ایسی صنعت ہے حرفت ہے کس کام کی، کتنے گھاٹے کا سودا ہے خود سوچ لو، ایسی صنعت ہے حرفت ہے کس کام کی۔ جو صحافت کے شعبے سے منسوب ہے، میرے سرکار ان کے بھی محبوب ہیں، جو صحافت کے شعبے سے منسوب ہے، میرے سرکار ان کے بھی محبوب ہیں، میرے سرکار ان کے بھی محبوب ہیں، گر نہ اظہار حق ایسے موقع پہ ہو، گر نہ اظہار حق ایسے موقع پہ ہو، خود بتائیں صحافت ہے کس کام کی، گر نہ اظہار حق ایسے موقع پہ ہو، خود بتائیں صحافت ہے کس کام کی۔ غیر تو غیر ہے خود تمہارے یہاں، سرورے دو جہاں پر اٹھی انگلیاں، غیر تو غیر ہے، غیر تو غیر
نظر ہے خود تمہارے یہاں، سرور دو جہاں پر اٹھی انگلیاں، سرور دو جہاں پر اٹھی انگلیاں، رہبرو یہ قیادت ہے کس کام کی، حکمرانو حکومت ہے کس کام کی، رہبرو یہ قیادت ہے کس کام کی، حکمرانو حکومت ہے کس کام کی، فوج رینجرز پولیس کے اے دوستو، سب وزیروں سفیروں مشیروں سنو، فوج رینجرز پولیس کے اے دوستوں، سب وزیروں سفیروں مشیروں سنو، سب وزیروں سفیروں مشیروں سنو، دندناتے پھریں یوں ہی گستاخ تو، دندناتے پھریں یوں ہی گستاخ تو، ایسی قوت وجاہت ہے کس کام کی، دندناتے پھریں یوں ہی گستاخ تو، ایسی قوت وجاہت ہے کس کام کی، امت مسلمہ کہ جوانوں سنو، یہ جوانی یہ قوت ہے کس کام کی، جب کہ آقا کی حرمت نہ محفوظ ہو، ہم غلاموں کی عزت ہے کس کام کی۔